کشمیر تنازعہ، حق خود ارادیت کا بھولا ہوا وعدہ۔ حق خود ارادیت بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے اور کشمیری عوام کے لیے یہ وعدہ آج بھی تشنائے تکمیل ہے۔ کشمیر پر تنازعہ، جو جدید تاریخ کے طویل ترین تنازعات میں سے ایک ہے، تاحال جنوبی ایشیا میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (UNSC) نے متعدد قراردادیں منظور کیں جن میں کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دیا گیا، لیکن بھارت نے ان قراردادوں پر عمل درآمد سے مسلسل انکار کیا۔ اس انکار کے نتیجے میں حق خود ارادیت تاخیر کا شکار ہوا اور انسانی المیہ مزید گہرا ہو گیا۔ کشمیر تنازعہ کا تاریخی پس منظر۔ کشمیر تنازعہ کی بنیاد 1947 کی تقسیم ہند سے جڑی ہے۔ تقسیم کے منصوبے کے تحت ریاستوں کو جغرافیائی محل وقوع اور عوام کی خواہش کے مطابق بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا حق دیا گیا تھا۔ کشمیر ایک مسلم اکثریتی خطہ تھا جسے فطری طور پر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، مگر اس کے ہندو حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے متنازع حالات میں بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ یہ قدم پہلی پاک بھارت جنگ کا سبب بنا۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا، جہاں متعدد قراردادیں منظور ہوئیں، جن میں کشمیری عوام کے مستقبل کے تعین کے لیے رائے شماری پر زور دیا گیا۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں۔ سلامتی کونسل نے کشمیر کے مسئلے پر کئی قراردادیں منظور کیں، جن میں نمایاں درج ذیل ہیں: قرارداد 47/1948 جنگ بندی اور رائے شماری پر زور دیا گیا تاکہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ بھارت نے کبھی اس رائے شماری کو تسلیم نہ کیا۔ قرارداد 51/1948، قرارداد 80/1950 اور قرارداد 91/1951 میں رائے شماری کی اہمیت دہراتے ہوئے واضح کیا گیا کہ کشمیر کا مستقبل کشمیری عوام کے فیصلے پر منحصر ہے۔ قرارداد 122/1957 بھارت کی جانب سے کشمیر کی حیثیت کو یک طرفہ طور پر طے کرنے کی کوششوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور آزاد اور منصفانہ رائے شماری پر زور دیا گیا۔ تاہم بھارت نے نہ صرف ان قراردادوں کو مسترد کیا بلکہ سخت فوجی طاقت اور جابرانہ قوانین کے ذریعے کشمیر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ بھارت کا انکار اور کشمیری عوام پر جبر۔ بھارت نے تقریباً 1 ملین فوجی 9 ملین کشمیری عوام پر مسلط کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ عسکری دباؤ والا علاقہ بن چکا ہے۔ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بھارت نے افواج کو کالے قانون جیسے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت لامحدود اختیارات دے رکھے ہیں۔ ان قوانین کے تحت بھارتی افواج کسی بھی کشمیری کو بلا وجہ قتل، گرفتار یا لاپتہ کر سکتی ہیں اور اس پر کوئی جواب دہ نہیں ہوتی۔ بھارتی افواج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور گھروں اور کاروباروں کی تباہی شامل ہے۔ پیلٹ گنز کے استعمال نے ہزاروں کشمیریوں بشمول بچوں کو اندھا اور معذور کر دیا ہے۔ خواتین کے خلاف جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ہے تاکہ انہیں خوفزدہ اور بے بس کیا جا سکے۔ آبادیاتی انجینئرنگ ایک منظم منصوبہ۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے آبادیاتی تبدیلیوں کا آغاز کیا۔ 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد غیر کشمیریوں کو علاقے میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اس قدم کا مقصد خطے کی آبادی توازن کو بگاڑ کر کشمیری شناخت کو مٹانا اور سیاسی منظرنامہ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ کشمیری عوام پر نفسیاتی اثرات۔ دہیوں سے جاری جبر، کرفیو اور پرتشدد کارروائیوں نے کشمیری عوام پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جبری گرفتاریاں، گمشدگیاں اور مستقل خوف نے ذہنی امراض کو عام کر دیا ہے۔ پوری نسلیں بندوقوں کے سائے میں پروان چڑھی ہیں، جس کے نتیجے میں اجتماعی صدمات اور نفسیاتی امراض عام ہو گئے ہیں۔ آگے کا راستہ، انصاف کی پکار۔ عالمی برادری پر اخلاقی اور قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوقی تنظیمیں اور بااثر ممالک کو بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ غیر قانونی قبضے کا خاتمہ کرے اور آزاد اور منصفانہ رائے شماری کرائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، جنوبی ایشیا میں امن ایک خواب ہی رہے گا اور کشمیری عوام اپنی آزادی اور انصاف کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ حق خود ارادیت ایک بنیادی انسانی حق ہے اور کشمیری عوام کے لیے یہ وعدہ ہر صورت پورا ہونا چاہیے۔ دنیا اب مزید ان کی اذیت سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ بھارت کے لیے سبق۔
70 دہی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت اپنی فوجی طاقت، مظالم اور جابرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کی خواہشات کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد اور استقامت آج بھی قائم ہے اور ان کا برحق مطالبہ حق خود ارادیت زندہ ہے۔ بھارتی پالیسی سازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالمانہ حکمت عملی ترک کر کے حقیقت پسند اور عقلانی رویہ اختیار کریں۔ دیرپا اور منصفانہ حل صرف تب ممکن ہے جب کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے۔ جتنا جلد بھارت اس حقیقت کو مان لے اور پرامن حل کی طرف بڑھے، اتنا ہی یہ کشمیر، خطے کے استحکام اور خود بھارت کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔